ایمان لانے والوں کو بد دعا دینے کی اجازت کیا ہے، منع ہے، یا یہ کہ بھئی اجازت ہے صرف، حکم نہ ہو یا اجازت بھی نہ ہو؟ ہدایت کی دعا کی نہیں، بد دعائیں چل رہی ہیں تو وہ بد دعائیں لوٹ کر آتی ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ یہ کسی بھی صدیق کے لیے مناسب نہیں، جو سچا ہو دین کے معاملے میں، جس کا ایمان کا دعویٰ سچا ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا لا ینبغی کہ وہ لعنتیں کرتا ہو، بد دعائیں دیتا ہو۔ تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اس واقعے سے متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعائیں کی تھیں جنہوں نے بئر معونہ میں آپ کے اصحاب کو شہید کیا تھا، اور لکھا ہے بد دعا کرنے کا یہ سلسلہ 30 ڈیز 30 دن تک چلتا رہا۔ نبی سے بڑا صدیق کون تھا؟ ہمیشہ ہر بات کے اوپر سچ، بچپن سے۔ تو پھر ان کی زبان سے بھی کہیں لعنتیں آ سکتی ہیں، بد دعائیں آ سکتی ہیں۔ دوسروں کو کہہ رہے ہیں، دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور خود بد دعائیں دیں گے، تو یہ تو طریقہ نہیں ہے نبی کا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران تیسری سورت کی آیت نمبر 61 سے یہ درس شروع ہو رہا ہے آج کا۔ ترجمہ اس آیت کا ہے کہ اور پھر کوئی تم سے اس معاملے میں حجت کرے اس کے بعد کہ تمہارے پاس صحیح علم آ چکا ہو، تو پھر ان سے کہو کہ آؤ ہم اپنے لڑکوں کو اور تم اپنے لڑکوں کو بلاؤ، ہم اپنے لڑکوں کو بلائیں، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو بلائیں تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، اور پھر سب مل کر دعا کریں عاجزی کے ساتھ میں کہ جھوٹوں پر جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت نمبر 61 تھی۔ تذکرہ چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے آیت آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگ بحث کرتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ اگر بے باپ کے پیدا ہوئے تو اس سے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو گئے۔ آدم تو ایسے پیدا ہوئے تھے کہ ان کے نہ ماں تھے اور نہ باپ، اور سب انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں ایک افزائش، ایک گروتھ ہوتی ہے کسی جاندار کی، لیکن ایک خاص اسٹیج پر روح آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اللہ جو چاہتا ہے ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا چاہا کہ وہ جو جسم میں ان کے شروعات ہو فارمیشن کی، ایک بیبی بلڈنگ کی، وہ بغیر باپ کے ہو۔ اللہ نے ایسا چاہا حضرت مریم کے اندر ایسا ہو تو ایسا ہوا، اور پھر اور انسانوں کی طرح جیسے ایک اسٹیج پر روح آتی ہے ان میں ایک روح آئی۔ اور آدم کا کیس، حضرت آدم علیہ السلام کا کیس تو ان سے زیادہ یونیک ہے، نہ باپ نہ ماں۔ اور پھر میں نے ساتھ میں مثال دی تھی کہ انہی کی روایات کے مطابق حضرت حوا، ان کے بھی ماں باپ نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر یہ آیت آئی، اور اس پر تھوڑی سی بحث، کچھ ڈسکشن پہلے گزر چکا ہے اس آیت کے اوپر۔ کیا ایمان لانے والے بد دعا کر سکتے ہیں؟ لعنت قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو آؤ، تم اگر کٹ حجت ہی کر رہے ہو، حجت پوری ہونے کے بعد بھی مان کر نہیں دے رہے ہو، تو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بیٹھیں، اپنے اپنے لوگوں کو بلا لیں۔ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو بلائیں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر، جو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب میں دوبارہ دوہرا دوں، میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، لعنت کا مطلب رحمت سے دوری، کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور اسی کو بد دعا کہتے ہیں۔ کسی کے لیے بد دعا کی تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اسے نقصان پہنچے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اصلاً یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔
میں نے پچھلی مرتبہ آیات رکھی تھی کہ قرآن شریف میں ہے کہ سینکڑوں سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دینے کے بعد جب یہ دیکھ لیا کہ اب تمام دنیا میں خیر بچا ہی نہیں، صرف چند لوگ ہیں، تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، یا یہ کہ یہ اسے بد دعا کہیں کہ اللہ اب سب کو ختم کر دے ورنہ ان کی نسلوں سے بھی وہی چلتے رہیں گے۔ دوسرے انبیاء کی بھی میں نے مثالیں دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی۔ قرآن نے یہ کہا کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان پر بھی اللہ نے وہ کلمات اتارے کہ جو ان کے لیے لعنت کے تھے اس وقت کے منکرین کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ٹاپک تھا جس پر ڈسکشن تھا، یہاں پر یہ بات ختم ہوئی تھی پچھلی مرتبہ۔ ایمان لانے والوں کو بد دعا دینے کی اجازت کیا ہے؟ منع ہے یا یہ کہ بھئی اجازت ہے صرف، حکم نہ ہو یا اجازت بھی نہ ہو؟ یہ تو بالکل طے ہے اور فائنل ہے کہ کسی کے ساتھ بے پناہ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اور وہ تڑپ کر اللہ کو سے فریاد کرے تو وہ مظلوم کی بد دعا تو ٹھیک ہے اور جائز ہے، بلکہ اللہ کیا سنوائی ہوتی ہے مظلوم کی بد دعا کی۔ لیکن اس کے علاوہ عام حالات کے اندر بد دعا دینے کی ایمان لانے والوں کو اس سلسلے میں کیا ہدایت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ انبیاء کی آیت 107 107 پچھلی دفعہ میں نے رکھی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تمہیں تو ہم نے، دیکھیے الفاظ دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا، اللہ سوائے اس کے کہ رحمت للعالمین، کہ تم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی اس کا الٹا کہیں ہوگا ہی نہیں۔ ہم نے نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ تم رحمت ہو تمام جہانوں کے لیے۔ اب ایک حدیث میں نے رکھی تھی یہ پچھلی مرتبہ، جہاں پچھلی مرتبہ کا درس ختم ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، مشرکین کے لیے آپ بد دعا کریں، تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، یہاں تک پچھلی مرتبہ میں نے رکھا تھا درس، اس کو ریکیپ کر دیا، ایک شارٹ خلاصہ۔ ابھی اسی موضوع پر کافی چیزیں ہیں جس پر غور کرنا باقی ہے اور جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ یہ بد دعا کا موضوع یا لعنت کسی کے اوپر کرنے کا موضوع، دیکھیے بہت سے احادیث ہیں، قرآن میں تو اتنی بات ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے تو لعنت کرنے کا سوال ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے، بہترین نمونہ تمام ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو اسوہ حسنہ کا مطلب سب لوگ اس کی پیروی کریں اور سب لوگ اس کی تقلید کریں اور سب ایسا بننے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اس سے الگ نہ ہوں، اس طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں بہت سی کچھ اب ہمارے پاس وہ روایات آتی ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ہیں، اور ہمارے بہت سے موضوعات میں جب ہم ان روایات میں آتے ہیں تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ قرآن تو بہت صاف صاف ہدایت دیتا ہے ہر معاملے میں، اختلاف پیدا ہوتا ہے جب ہم اس میدان میں آتے ہیں۔ اس میں بہت سی موضوع پر، بہت سے وشیوں کے اوپر ایسی ہوتی ہیں روایات جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ اس میں ہمارا طریقہ یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن کی ہدایت کے یا قرآن کے اصولوں کے مطابق ہے اسے تسلیم کریں اور باقی کو تسلیم نہ کریں، باقی کو نہ لیں، کہ یا تو لوگوں نے گڑھ کے داخل کر دی ہوگی، چاہے وہ جتنی مستند کہلانے والی کتابوں میں ہو، سند بھی تو گڑھی جا سکتی ہے، اور
یا یہ ہے کہ اس کا مفہوم غلط سمجھا ہوگا لوگوں نے، یا ایک سے دوسرے کو سنتے ہوئے جان بوجھ کر نہیں گھڑی ہوگی، تیسرے تک آتے ہوئے بات کبھی کبھی ایک لفظ ذرا سا بدلتا ہے اور بات بدل جاتی ہے، مفہوم بدل گیا ہوگا۔ لیکن اگر دو ہمیں کنٹراڈکٹری اور متضاد چیزیں مل رہی ہیں تو ہم اسے اختیار کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، اور دوسری کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس موضوع پر بھی بہت سی روایات ہیں۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ خود ان کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا میں لعنت دینے والا نہیں ہوں، کسی پر لعنت ڈالنے والا، کہا گیا کہ آپ لعنت بھیجیے، بد دعا کیجیے، انہوں نے کہا نہیں کر سکتا۔ یہ دوسروں کو بھی یہ ہدایت کی ایمان لانے والوں کو، انہوں نے کہا ایک فرمایا کہ یہ اللہ کی لعنت ہو کسی کے اوپر، یہ ہرگز مت کہو، ایسی لعنت بالکل مت بھیجو۔ آپس میں یوں نہ کہو کہ تجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہو کہ تو جہنم میں جائے، نرک میں گری جائے۔ اس طرح کی کوئی کسی کو بد دعا نہ دے، تو یہ ہدایت ہو گئی ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور پچھلے خلاصے میں اتنی بات رہ گئی کہ ایک بہت بڑی مثال میں نے دی تھی کہ اگر کسی موقع پہ بد دعا کرتے تو طائف میں کرتے، جب اللہ نے اختیار دے دیا تھا، اس جیسی تکلیف کبھی نہیں گزری، اس جیسی آزمائش کبھی زندگی میں نہیں آئی، اور اللہ کی طرف سے چوائس آ گئی کہ آپ زبان سے نکالیں اور یہ تباہ ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ باقی زندگی میں جتنی بھی کئی پریشانیاں یا تکلیفیں آئیں، بہت آئیں، وہ سب خود فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ سخت دن میرے اوپر وہ گزرا جو طائف میں تھا، وہ اس کے مقابلے میں باقی تکلیفیں کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اب ایمان لانے والوں کو بھی یہی ہدایت کی کہ تم لعنت کرنے والے مت بننا، کسی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ چیز ایمان لانے والے نہیں کریں۔ یہ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی، حضرت طفیل بن عمرو دوسی اور ان کے کوئی ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے نے، وہ دوس قبیلے کے تھے، کہ کفر کی روش اختیار کر لی ہے، اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے بہت کوشش کر لی، وہ ایسے ہی نہیں کہ وہ لوگ تھے اور ان سے تو کچھ کہا نہیں، یہاں کے شکایت کر رہے ہیں، ہم نے بہت کوشش کر لی۔ یہ اس میں واضح ہے جب یہ کہا انہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے اور اسلام لانے سے انکار کیا، لہذا آپ ان کے حق میں بد دعا فرمائیں۔ اب لوگوں نے سنا تو ان میں آپس میں خسر پسر ہوئی کہ اب تو گئے یہ قبیلے دوس والے، برباد ہو جائیں گے اب تو۔ یہ وہاں سے آئے، انہوں نے یہ درخواست کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ہاتھ اٹھائے تو یہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو حاضرین نے سنا تو ان میں آپس میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ اب تو دوس والے ہلاکت سے بچ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ان کے دعا فرمائی کہ اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے، یعنی بجائے بد دعا کے، وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، دعا ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور ان کو توفیق دے اور انہیں یہاں بلا دے، میرے پاس بھیج دے، یہ دعا کی، ہدایت کی دعا۔ لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ بھی تو نہیں ہے کہ مظالم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں، تو یہ تو اختیار اللہ نے دیا ہے، اور اس اختیار کو جو اللہ نے دیا ہے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ صاف صاف سمجھا دیا ہے قرآن شریف میں، بہت سی جگہوں پہ رسول سے بھی کہہ دیا کہ تم نہیں ہو زبردستی کرنے والے۔ اچھا زبردستی نہیں کر رہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں انہیں تباہ کر دیجیے، تو اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ کتنے دن ان کو موقع دے گا اور کب ان سے حساب لے گا۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے، یہاں یہ تذکرہ بھی نہیں کہ ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، بے پناہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں بد دعا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ طرز عمل یہ ہونا چاہیے، ہدایت کی دعا کی نہیں، بد دعائیں چل رہی ہیں تو وہ بد دعائیں لوٹ کر آتی ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کسی کے اوپر لعنت کی اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا، یعنی ان تک صحیح حجت پوری نہیں ہوئی، صحیح دین نہیں پہنچا، وہ کسی راستے کے اوپر ہے، یا خالی دعویٰ کیا گیا، وہ نہیں مانا، انہوں نے نہیں مان رہے، تو ابھی وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان کے لیے بد دعا کی جائے۔ کوئی اگر کسی نے کسی کے اوپر لعنت کی یا بد دعا کی اس کے لیے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہوا، تو اس کے اوپر لوٹ کر آتی ہے جو بد دعا دے رہا ہے۔ یہ بھی ہے حدیث۔ تو یہ جتنی بد دعائیں جگہ جگہ چل رہی ہیں ہمارے خطبوں میں، یہ سب لوٹ کر آ رہی ہیں واپس۔
اس لیے کہ جن کے لیے کر رہے ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ہیں. ابھی یہ تو کیا نہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی ان کے لیے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کا شارٹ سا بیچ کا حصہ لے لیا میں نے. یہ کسی بھی صدیق کے لیے مناسب نہیں، جو سچا ہو دین کے معاملے میں، جس کا ایمان کا دعویٰ سچا ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا لا ینبغی کہ وہ لعنتیں کرتا ہو، بد دعائیں دیتا ہو. یہ پھر سچے ایمان کی علامت ہی نہیں. اگر وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے تو وہ بد دعائیں نہیں دے سکتا. اب یہ تو کہہ رہے ہیں عام بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، ساری امت کو، سارے جنہوں نے مانا ہے، جنہوں نے ایمان لانے کی بات کی ہے، ان سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم میں جو سچا ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لعنتیں کرنے والا ہو، بد دعائیں دینے والا ہو. حضور سے بڑا صدیق کون تھا بھئی؟ یہ تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں نا. نبی سے بڑا صدیق کون تھا؟ ہمیشہ ہر بات کے اوپر سچ، بچپن سے. تو پھر ان کی زبان سے بھی کہیں لعنتیں آ سکتی ہیں، بد دعائیں آ سکتی ہیں. دوسروں کو کہہ رہے ہیں، دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں اور خود بد دعائیں دیں گے، تو یہ تو طریقہ نہیں ہے نبی کا. یہ اور حدیث میں سے چھوٹا سا حصہ نکالا ہے میں نے. ترمذی کی حدیث ہے، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. صدیق تھا، یہ بات ایک ہی ہے. سچا ایمان لانے والا، ایمان کے دعوے میں سچا، وہ صدیق. یہاں خالی مومن کا ایمان، واقعی کوئی ایمان لانے والا ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، دعا دیتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، بد دعا نہیں دیتا. اتنی چیزیں ہو گئی ہیں. یہ ہدایت ہے امتیوں کو، یہ ہدایت ہے ہر انڈیویجولز کو کے لیے بھی. یہ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے بخاری کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. یہ حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سب بد زبانی کرنا، کسی کو ایسے الفاظ کہہ دیے جو انسلٹ کرنے والے ہو یا گالی بن کر لگے، نہ یہ کرتے تھے، ولا فحاشا، نہ بیہودہ بات کوئی کرتے تھے، اور ولا لعانا، نہ لعنت کبھی کسی کے اوپر کیا کرتے تھے. یہ حضرت انس تو حضرت انس جو تھے وہ خادم خاص تھے، پرسنل جسے کہہ لیں سرونٹ، ایسے سرونٹ یا ایسے غلام کے ان کی والدہ نے ان کی خدمت میں دے دیا تھا بچپن سے کہ یہ آپ، تو وہ بچپن سے ان کے خادم خاص تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بچپن سے ساتھ میں رہے. ان کے بہت سی باتیں ان کی مزاج اور زندگی کے متعلق حضرت انس سے ہمیں ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو وہ جو ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے، جو بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا ہے. بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں باہر کی جہاں شریک حیات بیوی نہیں ہوتی، وہاں بھی وہ خادم ساتھ میں ہوتا ہے. انہوں نے بتایا حضرت انس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر لعنت کبھی نہیں بھیجا کرتے. یہ تو جنرل عام باتیں تھیں، ہر ایک کے لیے ہدایت. یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ ان کا مزاج تھا، جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھا. بہت ہیں اور بھی حدیثیں ہیں، کچھ لی ہیں میں نے. اب ایک صحابی ہے حضرت جرموز بن اوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ مجھے کچھ ہدایت، کوئی نصیحت، کوئی وصیت کر دیجئے. وصیت کا مطلب ہوتا ہے تاکید. فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں سخت تاکید کرتا ہوں کہ تم لعنت کرنے والے مت بننا. ایک نصیحت کے لیے آئے ہیں وہ کہ کوئی، جیسے کہتے ہیں بڑوں سے کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو ایسے انہوں نے آ کے تو پھر اس میں سے جو انہوں نے منتخب کی ہے، چھانٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ یہ کہ لعنت مت کیا کرنا، بد دعا مت دینا. تو یہ اتنی میں نے آپ کو دکھائی، اس میں اور بھی ہیں احادیث صحیح حدیث کی کتابوں میں سے. اب ہمیں اس کے خلاف بھی ملتی ہیں روایات کے اندر. مثلا ایک رکھ رہا ہوں میں اس میں سے صرف، اور عمومی اور جنرل ذکر کر دوں گا باقی کا. بیر معونہ، یہ ایک کنواں تھا، اس جگہ کا نام بھی پڑ گیا تھا. یہ بیر مانے کنواں، معونہ کا کنواں تھا. ریگستان کے اندر جہاں کنویں ہوتے تھے، وہاں جہاں یعنی ایسی جگہ ہوگی جہاں کنویں میں پانی نکل آئے، بہت گہرائی میں جا کے نکلتا تھا، تو وہیں آبادیاں ہوتی تھیں، اس کے آس پاس قبائل تھے. وہاں بنو عامر کے ایک سردار تھے، امپورٹنٹ رئیس، اس فیملی میں سے تھے سردار کی، ابو برا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو کر دیجئے، یہ نجدیوں کو، اہل نجد کو
یہ لوگ دین بتائیں اور دعوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے تو نہیں قبول کیا. کہا کہ ہاں یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کچھ لوگوں کو کر دیجیے, ان لوگوں کو یہ جا کر دعوت دیں. تھوڑا سا ہچکچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ یہ نجدی بڑے شرارت کرنے والے ہوتے ہیں تو کہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں. تو انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے, میری امان میں. اس کی بڑی پابندی کرتے تھے عرب. کسی کو اگر امان دے دیتے تھے کہ یہ میری پناہ میں ہے, شرن دے دی, تو یہ وہاں بھی مکے کے اندر بھی جب ظلم اپنی آخری انتہا پر تھے اور کوئی کسی کو پناہ دیتا تھا, یہ میری, اس کو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ میں نے اس کو پناہ دی, پھر انہیں کوئی نہیں چھوتا تھا. اور اگر اس کو کسی نے چھوا تو پھر اس کے پورے قبیلے کے لوگ جس نے پناہ دی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے کیا تم نے, ہمارے آدمی نے پناہ دی تھی, اس کا مطلب ہم نے ان کو شرن دی تھی اور پناہ دی تھی. تو یہ اس معاملے میں وہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے, اس کا بڑا لحاظ کرتے تھے. بہت کمی سے اس کی خلاف ورزی ہوتی تھی, یہ عام مزاج تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ کیا, 70. اس میں کئی حافظ بھی تھے, اچھے قاری بھی تھے. یہ جگہ ہے بئر معونہ, وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ایک اور خط دے کر اپنا قاصد بھیجا. اس وہاں پر جو بنو عامر ہیں, وہی جس قبیلے کے ایک سردار فیملی کے ایک آئے تھے, یہ بھی سردار ہی تھے, ابو برا جو آئے تھے, تو ان کے جو اصل حاکم تھے یا اصل سردار تھے, وہ رشتہ دار تھے ان کے پاس الگ سے کہ بھئی انہوں نے پناہ دی, اب ان کے رشتہ دار وہ ہیں اصل رولر. تو ان کے پاس پیچھے سے ایک خط روانہ کیا, ایک قاصد کو, ایک میسنجر کو بھیجا اسلام لانے کی دعوت کا. اس نے بات بھی نہیں سنی, نامہ مبارک خط بھی نہیں کھولا, کھول کر بھی نہیں دیکھا, پڑھا بھی نہیں, پیچھے سے اشارہ کیا لوگ تھے اور ان کے شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد کہا کہ قبیلے کے لوگوں سے اپنے کہا کہ وہ لوگ جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے کہ چلو انہیں مارو, چل کے حملہ کرو. قبیلے والوں نے سردار کی بات ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا پناہ دیے, ہمارے قبیلے کے تو ابو برا, انہوں نے پناہ دیے, سب کو معلوم ہے. تو یہ اس نے اس قانون کو توڑا تھا جو ہیڈ تھا, لیکن قبیلے کے لوگوں نے اپنے سردار کی بات ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا انہوں نے پناہ دی, ہم نہیں حملہ کر سکتے. تو وہ اتنا شرری تھا کہ اس نے ایک دوسرا قبیلہ بنو سلیم, ان کو کہلوایا اور ان سے کہا کہ ان کے اوپر حملہ کرو. وہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے, ان 70 لوگوں پہ حملہ کیا گیا, انہوں نے مقابلہ کیا, لڑتے لڑتے سارے شہید ہو گئے, 2 کسی طریقے سے زخمی حالت میں بچ کر نکل کر جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا بڑا دکھ ہوا. اب یہ اس سے متعلق یہ میں نے آپ کو پس منظر بتایا, اب یہ تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اب یہ اس واقعے سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعائیں کی تھیں جنہوں نے بئر معونہ میں آپ کے اصحاب کو شہید کیا تھا, اور لکھا ہے بد دعا کرنے کا یہ سلسلہ 30 ڈیز 30 دن تک چلتا رہا. 30 دن تک بد دعا دیتے رہے. 30 دن تک بد دعا کیسے دیتے رہے؟ وہ آتا ہے یہ یہاں پر ہی کہ لعنت بد دعا جو ہے وہ دعائے قنوت میں دی جاتی ہے, یعنی نمازوں میں بد دعا کرتے رہے. میں اس کا بھی ذکر کروں گا ابھی, دعائے قنوت کا. اور اس میں آپ یہ قبیلوں کے نام دیے ہوئے ہیں اس بخاری اور مسلم میں. قبیلہ رال, قبیلہ لعیان, قبیلہ عصیہ, ان 3 قبیلوں کے, ان 3 ٹرائبز کے نام لے لے کر بد دعا دیتے تھے کہ انہیں ہلاک کر دے یا تباہ کر دے, جو بھی بد دعا کے الفاظ ہوتے ہوں, کیونکہ ان قبائل نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی راہ اختیار کی تھی. اب اسے تو مارجن دیا جا سکتا ہے کہ اپنے اوپر بے پناہ سختیاں گزری طائف میں, اللہ کے پاس سے آفر آیا, منع کر دیا کہ میں بد دعا نہیں دے سکتا, اس آفر کو قبول نہیں کیا. اس حالت میں بھی کہ جب بے پناہ تکلیف میں تھے, لیکن اپنے صحابہ تھے, اپنے جانثار تھے, اور 70 لوگ وعدہ کیا تھا, وعدے کی خلاف ورزی کی تھی, معاہدہ ٹوٹا. معاہدے ٹوٹنے کے بعد تو جنگ جائز ہے, حملہ کرنا بھی جائز تھا. ہوں گی مصلحتیں کہ اس وقت حملہ نہیں کیا, شاید سن 4 ہجری کا واقعہ ہے, یعنی جنگ احد کے بعد کی بات ہے اور جنگ احزاب سے پہلے کی بات ہے. ابھی پوری طاقت کے ساتھ میں اسلام نہیں آیا تھا, اور جنگ احزاب کے بعد ہوا کہ سارے قبائل جو ہیں اور سارے ٹرائبز انڈر میں آ گئے تھے,
یا سرنڈر کر دیا تھا پھر انہوں نے. تو نہیں ہوگی مصلحت حملہ کرنے کی. اس وقت تو ان سے جنگ بھی کی جا سکتی تھی اس بات کے اوپر. لیکن یہ دیکھیے کہ بد دعا کس پر کر رہے ہیں. یہ مانا جا سکتا تھا کہ اتنا دکھ ہوا کہ ان کے لیے تکلیف میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی. یعنی دعا کا مطلب وہی بد دعا کی اللہ سے کہ اللہ ان کو سزا دے, ان لوگوں کو. کن کو؟ کون سردار کون تھا؟ بنو عامر. حملہ کس سے کروایا تھا؟ بنو سلیم. میں نام بتا رہا ہوں قبیلوں کو. ان تین میں سے کوئی نہیں ہے, ہوں گے آس پاس کے قبائل ہی. ان تین میں سے کوئی نہیں, ان کے لیے بد دعائیں ہیں. تو خود دیکھیے نظر کامن سینس سے باتوں کو. بد دعائیں کچھ اوروں کے لیے چل رہی ہیں, بنو عامر کے لیے نہیں ہے, بنو سلیم کے لیے نہیں ہے. حملہ اصل میں بنو سلیم نے کیا تھا, اس کے کہنے پر کیا تھا, سردار کے. بنو عامر کے لیے عام نہیں کرتے, ان لوگوں نے تو منع کر دیا تھا, لیکن اس کے سردار کے لیے کرتے. اصل شرری وہ تھا ایک کے لیے. زیادہ سے زیادہ اس نے جس قبیلے کو ابھارا تھا ان کے لیے کرتے کہ اللہ انہیں تباہ کر دے, ہلاک کر دے. حافظ قاری بھی تھے. اب یہ دوسرے قبائل ہیں, ان کا نام نہیں ہے اس کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں کسی کے لیے, دل بہت دکھا تھا. اپنے صحابہ ان کے معاملے میں کسی کے لیے اللہ سے لعنت کی دعا کی, کر لی نا, 30 دن تک کرتے رہے. پھر کہیں نہیں ہے تاریخ کے اندر اور کسی حدیث کے اندر کہ وہ سب ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. ہو گئے ہوں گے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ہو گئے ہوں گے, لیکن کچھ آتا نا. ارے ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھا کر اگر کرتے اور اللہ کو قبول کرنا ہوتا تو وہ ایک دفعہ کافی تھا, اور اللہ کی مصلحت نہیں ہوتی تو روک دیا جاتا کہ رہنے دو. 30 دن تک بد دعا چل رہی, 30 ڈیز تک. اچھا 30 کیوں, سال بھر کرتے, 30 دن بعد رک کیوں گئے؟ یہ تو کہیں ہے نہیں کہ 30 دن بعد وہ تباہ ہو گئے تھے تو اب روک دی. اطلاع آ گئی کہ 30 دن بعد وہ سب مرے پڑے تھے, اب روک دی, اب سال بھر کرتے رہتے. یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں اس کے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے. یہ اس مزاج سے الگ کے بد دعا, غیر متعلق لوگوں کو بد دعا دے رہے ہیں اس بات کر کے انہوں نے کفر کی روش اختیار کی, نافرمانی کی. قبیلہ دوس والوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے لیے بد دعا کیجئے, انہوں نے کفر و نافرمانی کی روش اختیار کی تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, ہدایت کی. تو یہ چاہے جہاں چاہے جتنی مستند کتابیں جو کہلاتی ہیں ان کے اندر ہو, یہ قابل اعتماد نہیں ہے. انہی کتابوں میں تو وہ بھی ہیں جو میں آپ کو دکھا چکا کہ بد دعائیں نہیں دیتے تھے, دوسروں کو منع کرتے تھے, کہتے تھے ہم لعنت کرنے والے نہیں, ہم دعا دینے والے ہیں, ہم رحمت برسانے والے ہیں, مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا. پھر ایسے اور بھی ہیں, یہ ایک ہی نہیں ہے. وہ تو میں نے آپ کو کئی دکھائی تھی جہاں یہ گواہی ہے ان کے بارے میں کہ آپ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے تھے. وہ واقعہ ہے طائف کا, قرآن کی آیت ہے, اور پھر انہوں نے عام مومنین کو ہدایت کہ ایمان لانے والا بد دعا دینے والا نہیں ہوتا. ایسے ہی یہ بھی کئی ہیں, یہاں میں نے ایک ہی رکھی, باقی نہیں رکھی. مثلا مکے میں جب تھے, نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس, تو ابو جہل کے کہنے پر آپ کے اوپر جب سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی, بہت بھاری ہوتی ہے, سر تکلیف سے یا بوجھ سے اٹھا نہیں پا رہے تھے. حضرت فاطمہ گئیں اور روتی جاتی تھیں, اسے ہٹایا اور دھو رہی تھیں. اس وقت آتا ہے پھر یہ ہمیں یہ ملتا ہے ان روایات کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ابو جہل کے لیے بد دعا کی. عتبہ, شیبہ, ربیعہ اور امیہ بن خلف, ان کے لیے نام لے کر اگر بہت تکلیف گزری, ظلم گزرا اور کر دیا, نہیں ہے تھا ان کے مزاج کے مطابق. بھائی جن پر, اور یہ تو ایک مرتبہ ہوا تھا, جن اور لوگوں پہ مظالم ہوتے تھے ان سے بھی کہتے کہ تم بد دعائیں دیا کرو, اور پھر روزانہ ان کے لیے کرتے ہی رہتے. چاروں طرف ظلم ہو رہے تھے, ان کے لیے روز بد دعائیں کرتے رہتے. آخری درجے کی بات یہ کہ اپنے اوپر تکلیف گزری اور منہ سے نکل گیا تو وہ فوراً تو تباہ نہیں ہو گئے, تو پھر کرتے ہی رہتے نا, روز کرتے رہتے جب تک تباہ نہیں ہو جائیں. بدر میں یہ لوگ مارے گئے, جنگ بدر میں. تو اس وقت تک جب تک مکے کا دور گزرا, مدینے کے اندر جنگ بدر جانے کے بعد پھر وہ جنگ ہوئی, جنگ بدر.
تو پھر پورے مکی دور میں ان کے لیے کرتے ہی رہتے کہ ابھی تک ہلاک نہیں ہوئے، میں نے تو دعا کی تھی کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ اگر زبان سے نکلا تھا تو پھر اللہ کی سنوائی ہو گئی اس کی۔ وہ واقعہ پھر بدر میں پیش آیا۔ یہ 30 دن تک کیا ہے کہ سلسلہ 30 دن تک چلا۔ بہرحال ایسے چند واقعات اور ہیں جہاں یہ ملتا ہے کہ بد دعا دی۔ اب ایک طرف ہمیں مل رہا ہے کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، دوسروں کو تاکید کر رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے کہ دوسروں کو تاکید کریں اور خود بھی کریں۔ ہاں جنرل الفاظ جو ہیں وہ ٹھیک ہیں لعنت کے، عمومی، جیسے شراب پینے والے پہ لعنت فرمائی، یہ کسی ایک کو نہیں کہہ رہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں بد دعا نہیں ہے بلکہ ایک فیکٹ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ سود لینے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ان پر لعنت تو یہ عمومی الفاظ تو ٹھیک ہیں اور آئے ہیں وہ، اور ان پر کوئی کسی طرح کا اشکال نہیں ہے۔ ایسی قرآن شریف نے جگہ جگہ کے ایسے اصول بتایا کہ اس طرز عمل کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ قرآن میں بھی جگہ جگہ بہت سی آیات کے اندر ہے، تو یہ تو اصول بتائے گئے۔ اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ فلاں 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 اس قبیلے کے لوگوں کو، اس شخص کو ہلاک کر دے لعنت، بلکہ ایک چور تھا، ایک روایت ہے کہ کئی بار آ چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرفتار ہو، یہ نہیں کہا اس پر، کہا کہ ایک یہ ملتا ہے ہمیں، یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ چوروں پر لعنت کرے، یہ اپنے ہاتھ کٹنے سے بھی نہیں ڈرتے، تھوڑی تھوڑی چیز کے اوپر جاری رکھتے ہیں چوری کو۔ یہ بھی اس کا نام لے کر اس کو کوئی بد دعا نہیں دی۔ تو یہ عمومی بات، یہ عام بات، یہ جنرلائزیشن تو ایک اصول ہے، لیکن یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ اور جگہ جگہ جو روایات کے ایسے الفاظ ہیں، خود ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ، اور ان کو جب ہم دوسرے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور ان کو جب ہم دوسرے صحیح واقعات سے کمپیئر کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ پھر قرآن کی آیت ہے، تو ہمارے لیے وہ قابل تسلیم و قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان لانے والوں کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا۔ ہاں کسی کے اوپر کوئی سخت ظلم ہو رہا ہو، ستایا جا رہا ہو، اس کے منہ سے کوئی فریاد نکلے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جب تک دعوت نہیں دی، جب تک حجت پوری نہیں کی، اس سے پہلے تو ظلم کرنے والے کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے کہ جو زیادتیاں کر رہا ہے۔ میں پھر اس آیت کے اوپر آ رہا ہوں، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم۔ تو اب اگر تم سے یہ حجت کریں اس کے بعد کہ صحیح علم تمہارے پاس آ چکا تھا، تو پھر تم ان سے کہنا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو بلائیں اور تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کر دونوں دعا کریں کہ جھوٹوں پر، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو دیکھیے قرآن نے جب یہ بات کہی، اب یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ایسا کرو، ابھی تک جو ڈسکشن ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ عام بات ہے، یہاں قرآن کہہ رہا ہے کرو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی عمومی بات ہے، ایک اصول دیا ہے، نام لے کر نہیں، اور پھر اپنے گھر بیٹھ کر یا تنہا یا ان سے الگ ہٹ کر ان کے لیے شراب بد دعا نہیں ہے کہ اللہ ان پر لعنت ہو، یا یہ رحمت سے دور ہو جائیں، یا یہ ہلاک ہو جائیں۔ یہ تو آفر ہے ان کے بھی کہ تم اگر کہہ رہے ہو کہ ہماری بات جھوٹی، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مان لو، ثابت کر چکے کہ ہماری بات صحیح ہے، تو پھر اب فیصلہ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں مل کر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، جو جھوٹا ہو وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے، ان کو یہ آفر دو، یہ دونوں کو ساتھ بٹھا کر کے اس سے جھوٹا جو ہے واضح ہو جائے گا، اور وہ قبول نہیں کریں تو پھر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ پھر الگ جا کے بد دعا دے رہے، انہوں نے تو کی نہیں، اچھا اب ہم کیے لے رہے ہیں ان کے لیے۔ تو اس میں اور اس بات کی اجازت میں بڑا فرق ہے کہ لوگوں کے اوپر لعنت کی جائے یا بد دعا دی جائے۔ اب یہ واقعہ، یہ تو ایک حکم ہو گیا، یا ایک مشورہ یا ایڈوائز ہو گیا، ایڈوائز ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن نے یہ فرمایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سارے ثبوت دینے کے بعد جب حجت پوری ہو جائے، فمن حاجہ کا حجت پوری ہو جائے، وہ حجت اور کٹ حجتی کر رہے ہیں تم سے، علم جو صحیح تھا وہ دیا جا چکا، صحیح دلیلیں دی جا چکی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ان سے کہو کہ اچھا پھر آؤ بیٹھ جائیں، اور تم اگر ایمانداری سے کر رہے ہو، یہ تم اسے صحیح سمجھ رہے ہو اپنے، تو ہم دونوں دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔
دونوں میں سے جو جھوٹا ہو سکتا ہے کہ دونوں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوں، لیکن حق کی اگر دلیلیں صحیح طریقے سے دی جائیں گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اندر سے اس کی سمجھ میں نہ آ جائے کہ یہ حق ہے۔ تو پھر قرآن نے یہ ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ یہ بھی کر سکتے ہو، کہ یہ ان سے کہنا کہ آؤ بیٹھ جائیں، پھر وہ نہ تسلیم کریں تو یہ نہیں کہ پھر تم بد دعا دو نہیں، اگر نہیں انہوں نے اس آفر کو مانا تو نہیں مانا، ایک آفر یہ بھی کر سکتے ہو۔ تو قرآن کی اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے۔ اب یہاں یہ آیت جو ہے ہمارے یہاں شان نزول اور زمان نزول کی جو باتیں ہیں تفسیروں کے اندر، جسے قرآن سمجھنے کے لیے بڑا ضروری قرار دیا جاتا ہے، اس آیت سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا ایک نام پڑ گیا آیت مباہلہ، یہ نب تہل ہے نا، اس کے مادے سے بنا مباہلہ، تو اس آیت کا نام پڑ گیا۔ جیسے بہت سی آیتیں ہیں، ہر آیت کریمہ ہے قرآن کی، لیکن آیت کریمہ ایک خاص آیت کو کہنے لگے، نام پڑ گیا۔ تو ایسے ہی بعض آیات کے نام آیت الکرسی، لفظ کرسی آیا تھا، تو یہ آیت الکرسی کہیں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آیت الکرسی کہنا، اس آیت کو لفظ آیا وہ اس نام سے مشہور ہو گئی، وہ آیت الکرسی کے نام سے آئے۔ تو ایسے ہی بعض آیات بعض ناموں سے اس میں کوئی لفظ ایسا آتا ہے اس نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ یہ آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ لفظ آیا مباہلہ، اسے مباہلہ، اس پروسیس کو مباہلہ کہیں گے کہ دونوں بیٹھ جائیں، دونوں گروپ، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کب یہ آیت نازل ہوئی۔ ان شارٹ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں بہت سی جگہوں کا جوڑ کر بتا رہا ہوں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عیسائیوں کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن آیا، اس میں کارڈینل جو بڑا پادری تھا وہ بھی تھا، 60 تھے وہ، 60 مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا گیا۔ اسی واقعے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں انہوں نے وہیں سے اپنی عبادت بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ ان سے گفتگو چلتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے اسٹیٹس کے بارے میں، کیا وہ خدا کے بیٹے تھے، وہ لوگ خدا کا بیٹا مانتے تھے، اکلوتا بیٹا۔ پھر جب بات پوری ہو گئی، واضح ہو گئی، تب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد کا واقعہ یہ ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہ بتایا کہ اب پھر ایسا کریں، اور اس کے بعد یہ جو آیت کے اندر گزرا کہ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے لوگوں کو، تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، اور ہم دونوں مل کر مباہلہ کر لیں۔ اگلے روز صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک چادر میں یا ایک کمبل کے میں ڈھکے ہوئے، حضرت حسن اور حسین ساتھ میں تھے، چند قدم پیچھے، الگ الگ ہیں روایات، ایک جگہ کہ سب پر چادر پڑی ہوئی تھی، ایک جگہ یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین جو ہیں وہ ساتھ میں تھے، اور چند قدم آپ پیچھے حضرت فاطمہ چل رہی تھی، اس سے چند قدم پیچھے حضرت علی تھے۔ اب یہ بھی کئی طرح کے روایات میں الگ الگ واقعات ہیں۔ بعض جگہ تو یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا، آپس میں مشورہ کیا، اور بلکہ پہلے ہی مشورہ کیا تھا جب یہ کہہ گئے تھے کہ کل مباہلہ ہوگا، تو پہلے ہی ایک مشورہ ہوا تھا آپس میں۔ تو اس نے بڑے پادری نے، کارڈینل نے یہ کہا کہ اگر اپنے گھر والوں کو، یہ تو ابھی گھر والوں کی بات کی، اگر لمبی کوئی بھیڑ لے کے آتا ہے تو یہ کوئی فراڈ آدمی ہے، پریشر ڈالنا چاہتا ہے، اور اگر خاص قریبی لوگوں کو لے کر آتا ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اس حد تک کوئی جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے آئے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ بھی واقعات ہیں کہ آپس میں، یہ الگ الگ روایات میں کہ آپس میں ڈسکشن ہوا کہ ہیں تو یہ رسول، اچھا یہ کہ صلح کر لو، ہم ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے، ہم دعائیں تو یہ کر نہیں سکتے، کچھ آفر دے دو کہ ہم کمپنسیشن یا جزیہ دیا کریں گے۔ یہ بھی ہے کہ بعض روایات کے اندر کہ جب آ رہے تھے، آتے ہوئے دیکھا تو کارڈنل نے پوچھا کون کون لوگ ہیں یہ، تو بتایا گیا کہ یہ حضرت حسن حسین، یہ تو ان کے بالکل بیٹوں کی طرح ہیں۔ حضرت فاطمہ کو بتایا کہ ان سے زیادہ عزیز دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں انہیں۔ حضرت علی اور ایک وہ ہیں جو پیچھے آ رہے ہیں، ان کے داماد ہیں، اور وہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے وہ خود۔ کارڈنل نے کہا کہ پھر اب نہیں کیا جا سکتا مباہلہ، ورنہ سب ہلاک ہو جائیں گے ہم لوگ، اور ہم لوگ اب
ان سے ایگریمنٹ کر لے, کچھ اپنا کچھ آفر رکھ کر. یہ بھی ہے بعض روایات کے اندر کہ انہوں نے جب شکل کو دیکھا, ان کا کہ اتنے نورانی چہرے, اور قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہم نے کہیں خبردار مت کرنا, ہم نے ہاتھ اٹھا کر اگر لعنت کی دعا ساتھ میں کر لی تو زمین کے اوپر ایک بھی عیسائی نہیں بچے گا. یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات کو کبھی کہ اس دن اگر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوتے تو کوئی عیسائی زمین کے اوپر نہیں بچتا اور سب کے آگ لگ جاتی, یہیں دنیا کے اندر وہ آگ میں جل جاتے. یہ طرح طرح کی بہت سی روایات ہیں. بہرحال انہوں نے مباہلے کا آفر قبول نہیں کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں جانے دیجئے, ہم آپ کو جزیہ دینے کو تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا اور وہ طے ہو گئی شرائط کہ جزیہ کیا دیا کریں گے. اور حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ میں بھیجا کہ جا کر وہاں قبیلے کا جائزہ لیں اور یہ لیں کہ بھئی کتنا ٹیکس ہوگا, کتنا جزیہ اور کیسے ادا ہوگا, ان کو ساتھ میں کر دیا. یہ واقعہ ہے پورا, اور یہ کہلاتا ہے مباہلہ ہوا تھا وہ. اور تب یہ آیات, اس وقت کی آیات نازل ہوئی تھی جب وہ کٹ حجتی کر رہے تھے, اور پھر وہ یہ مباہلے کا آفر کیا گیا. اس واقعے سے خاص طور سے شیعہ حضرات اور سنی, بعض تفسیروں میں بھی ہے, کشاف میں ہے, تفسیر کشاف میں, اور چند اور تفسیروں میں بھی ہے, اس واقعے سے یہ دلیل لائی جاتی ہے کہ اہل بیت یہی چار حضرات ہیں, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین. اس واقعے سے پھر ان کے یہاں روایات ہیں, شیعہ حضرات کے یہاں مختلف امام کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان لوگوں کی, کہ انہوں نے اپنے دور کے خلفاء یا مامون اور ان کو جواب دیا. تو اس کی مثال دی کہ دیکھیے یہ ہمارے بارے میں یہ آیت اتری تھی. اور یہ تو بخاری میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی آیت کے حوالے سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. یہ چار, یہ بخاری میں بھی ہے, یہاں تک, وہ باقی اور چیزیں نہیں ہیں. یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کہ انہوں نے ان کو لے کر آئے اور پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ خبردار یہ مت کرنا, سب تباہ ہو جاؤ گے, یہ تو نہیں ہے. لیکن پھر بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ مباہلہ مت کرنا اور جزیہ دینا قبول کر لیا. یہ ان کو لے کر آئے تھے, یہ نہیں ہے. بعض یہ ہے ان کے اندر سنی روایات میں تاریخ ابن اسحاق میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں کہ لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے ان کے سامنے یا ان کے پاس. اور ابن مردویہ ہے, بہقی کے اندر ہے, اور زیادہ مستند مانے جانے والے مجموعوں میں یہ نہیں ہے کہ ان کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے. یہاں تک ہے اسی آیت کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. اب یہ ہے حصہ ذرا سا اور سمجھنے کا, یہ ڈسکشن کا اس آیت کے حوالے سے. پہلے تو ایک عمومی بات سمجھ لیجئے, میں اس بات کو بارہا کہتا رہا ہوں آپ سے, قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ایسے سمجھیے گا کہ اللہ یہی الفاظ, ایک حرف بھی اب بدلے گا نہیں جو رسول اللہ صاحب پہ نازل ہوا تھا. انہی الفاظ کا نزول جاری ہے اور یہی الفاظ آپ کے لیے اترے, ہم سے, ہمارے لیے, ہم سے خطاب ہے. فقل تعالو, تو ان سے کہنا اگر یہ حجت کریں کہ آؤ پھر ہم ایسا کریں, اب تو یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا جب ان پر نازل ہوئی تھی. اب جو ایمان لانے والا بھی پڑھے, جب یہ سچویشن آئے تو ایک ایڈوائز یہ کہ ایسا بھی کرو, ایسا بھی کر سکتے ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ خطاب ہم سے, ایڈریس ہمارے دور کے لیے ہے, ہمارے حالات کے اندر ہے. جب سچویشن ایسی پیش آئے جو ہدایت ہے تو پھر ہم قرآن جیسی ہدایت دے رہے ہیں ویسا کریں یا کر سکتے ہیں. بعض جگہ ایڈوائز ہے اور بعض جگہ حکم. یہ جو زمانہ نزول اور شان نزول بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اس کا علم بڑا ضروری ہے, اس میں علم والوں کو بٹھا لیں کبھی اگر, اور رکھ دیں کچھ آیات ان کے سامنے کہ ذرا بتائیے شان نزول کیا ہے, تو ایک ایک آیت کی 5 شان نزول نکلیں گی, 5 زمانے نزول نکلیں گے. کوئی کہے گا کہ مکے کے شروع کے دور میں تھا, کوئی کہے گا کہ یہ بالکل ہجرت سے فوراً پہلے ہی آیت اتری تھی, کوئی کہے گا کہ مدینے میں جا کر اتری تھی, کوئی کہے گا فلاں واقعہ پیش آیا تھا تب یہ نازل ہوئی تھی, فلاں کوئی کسی اور جگہ یہ واقعہ پیش آیا. کسے صحیح مانا جائے؟ شان نزول اور زمانے نزول کو سمجھنا اگر ضروری ہے
زمانے نزول کا مطلب کب نازل ہوئی ہے، کس سال. شان نزول کا مطلب کیا واقعہ پیش آیا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی. تو اگر اسے سمجھنا ضروری ہوتا تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے قرآن محفوظ ہے ایسی ہر آیت کی شان نزول اور زمان نزول بھی محفوظ ہوتا. صحیح، بالکل. یہ 4 5 کا اختلاف نہیں ہوتا. تھوڑی سی آیات کا ہے، ساری آیات کا ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. نہ شان نزول کہیں موجود ہے، نہ زمان نزول موجود ہے. قرآن کی زیادہ آیات کا، تھوڑی سی آیات کا، ان تھوڑی سی آیات کے اندر زیادہ تر میں اختلاف ہے. تو یہ ضروری ہے پھر جاننا. جس کے اندر زیادہ تر آیات کا تو ہے ہی نہیں تو پھر سمجھنا کیسے سمجھا جائے انہیں. جن آیات کا ہے ان میں سے اکثر میں اختلاف بہت ہے، اور یہ بھی 6 7 بھی ہیں شان نزول کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا تبھی آیت نازل ہوئی تھی. تو یہ تو الٹا کنفیوژن ہے. یہ تو الٹا بجائے اس کے کہ صحیح جگہ پر پہنچ سکے اور صحیح معنی سمجھ سکے، سوائے اس کے کہ بعض چند جگہ بہت واضح ہے کہ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، بالکل صحیح ہے ایسا واقعہ، اور کوئی ایک واقعہ ہو، ایک ہی ہو صرف کہ اس وقت یہ نازل ہوا اور اس میں اختلافات نہیں ہوں، تو انہیں تو لیا جا سکتا ہے. لیکن انہیں لینے پر بھی کچھ آپ مفہوم سمجھ لیں اسکالرلی لیول پر. آپ کے لیے قرآن آپ کے دور میں جو کچھ کہہ رہا ہے، آپ کے حالات میں جو کچھ کہہ رہا ہے، آپ کے لیے ہدایت، آپ کی ہدایت کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ. تو قرآن سمجھنے کے لیے اس کا زمانہ نزول، وہ دور اور وہ زمانہ جس میں آپ ہیں. قرآن سمجھنے کے لیے اس کی شان نزول آپ کی زندگی کی ضروریات اور آپ کی زندگی کے حالات. یہ ہے اصل. بہرحال اس کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. اس پر اختلاف ہے کہ کب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس پر اختلاف ہے. اکثر شیعہ محققین نے یہ کہا ہے کہ سن 10 ہجری کے قریب یہ نازل ہوئی. کسی نے کہا خطبہ حجۃ الوداع کے فوراً بعد ہوا تھا یہ، اس کے فوراً بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا آخری خطبے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یعنی ان روایات کے اندر بھی کہ جب جنہوں نے یہ کہا، اور شیعہ عالم ہیں بڑے بڑے، کہ اس کے بعد پیش آیا یہ، اس کے بعد پیش آیا تو قرآن کا نزول تو مکمل ہو گیا، اب یہ آیت کیسے آ رہی؟ اور تو پھر اس کا مطلب وہ بھی ان کے قیاس یا ان کے اندازے غلط ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت نازل ہوئی سنیوں کے مطابق تو فوراً وہیں پر نازل ہو گئی تھی میدان عرفات میں جب آخری حج ہوا تھا. شیعہ روایات کے مطابق وہاں سے دراصل چلے تھے، اور چلنے کے بعد ایک غدیر خم جگہ ہے وہاں پر رکے تھے، وہاں نازل ہوئی ہے. قرآن مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمہارا مکمل ہو گیا. اس کے بعد نہیں، یعنی یہ بھی ان کی روایت کے مطابق تقریباً فوراً بعد اس حج کے، جب بس اتنے ٹائم میں کہ جب وہاں غدیر خم پہنچے تھے واپس لوٹ کر حج سے. اب یہ آیت جو ہے یہ اس کی کہاں گنجائش ہے سن 10 ہجری کے اندر؟ یہ تو کہیں درمیان میں آتی نہیں. تو اس کا مطلب یہ سب انداز، قیاس، یہ سب تکے ہیں. یہ تو غلط ثابت ایسی ہو رہا ہے. اب میں ایک اور اس کے اندر اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ہم کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حضرات اہل بیت میں سے تھے. حضرت علی گھر والوں میں سے تھے، بچپن سے پالا تھا، سگے چچا زاد بھائی بھی تھے، اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، گھر میں رہتے تھے، تو گھر والوں میں سے تھے. اہل بیت کے لفظی معنی میں گھر والے. حضرت فاطمہ گھر والوں میں سے تھی، صاحبزادی تھی. حضرت حسین، حضرت حسن گھر والوں میں تھے، حضرت حسنین. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہے کہ یہ بھی لیکن قرآن نے خاص طور سے اہل بیت جو کہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہا ہے، بیویوں کو. 2 مرتبہ یہ لفظ اہل بیت قرآن کے اندر آیا نبی کو مخاطب کر کے. ایک دفعہ حضرت ابراہیم کو سورہ ہود کے اندر کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی اہلیہ سے کہا جب خوشخبری دی کہ تمہاری اولاد ہوگی بڑھاپے میں، تو حضرت سارا کو ہنسی آ گئی، اس بڑھاپے میں اولاد ہوگی. تو انہوں نے کہا اہل بیت تم پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں و برکتیں ہیں. ان کو ایڈریس کر کے کہا، حضرت ابراہیم کو بھی نہیں. یعنی دونوں، اصل میں تو انہی کا جواب دیا، ایڈریس دونوں سے تھا خطاب. اب وہاں کوئی نہیں تھا، صرف یہ 2 لوگ تھے، حضرت سارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو کہا اہل بیت تم پر تو خصوصی رحمتیں ہیں اللہ کی. پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا،
اور ایک مرتبہ یہ اہل بیت کا لفظ نبی سے جب کہا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ احزاب کے اندر ہے، جہاں کنٹیکس یہ ہے کہ خطاب چل رہا ہے، ڈائریکٹ ایڈریس چل رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ان سے خطاب چل رہا ہے، اسی آیت کے پیچھے سے بھی چلا آ رہا ہے اور اس آیت کے اندر بھی ایڈریس نبی کی بیویوں سے چل رہا ہے، اور اس میں پھر یہ آیا، اس کا بھی نام پڑ گیا آیت تطہیر، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، حوالہ آسان ہے یاد رکھنا، سورہ نمبر بھی 33 اور آیت نمبر بھی 33۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ اب وہاں ہے انکم الرجس، یہ جو صیغہ بولا جاتا ہے یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے جب کئی ہو تو، انکنہ نہیں ہے خالی عورتوں کا، ایڈریس چل رہا تھا عورتوں سے خطاب، اس میں درمیان میں یہ بھی آ گیا، تو اس کا مطلب عورتوں کے ساتھ مرد بھی شامل ہے کچھ اہل بیت۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ، اور واضح طور پر کامن سینس سے بھی تھا کہ یہ لوگ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اسپیسیفکلی خاص طور سے نبیوں کی، انبیاء کی ازواج کو، ان کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ اس کا انکار غلط کرتے ہیں شیعہ حضرات، انہیں شامل ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی اہل بیت میں ہیں جنہیں قرآن کہہ رہا ہے۔ بہرحال اب اس آیت کے شان نزول پر ذرا آ جائیے، اس لیے کہ اس سے بہت سی باتیں نکالی جاتی ہیں جسے بخاری مسلم نے بھی ویریفائی کر دیا۔ ان کے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا یہ واقعہ ایسے پیش آیا تھا؟ یہ شان نزول اس آیت کی ہے کیا؟ آیت دیکھیے، جب تم سے پھر بحث کریں اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، فقل، تو تم یہ کہنا، تعالو آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، اب ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ بیٹے کون تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اللہ کو تو معلوم ہے ان کے کوئی بیٹے نہیں ہیں۔ اچھا، لفظ اولاد نہیں ہے، یہ اس کے لیے بھی استعارے کے بھی استعمال ہوتا ہے، بیٹے جیسا، تو جمع ہے یہ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، پلیورل ہے، تین ہونے چاہیے۔ اگر ہم ان تینوں کو مان لیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کو، تینوں کو اگر ہم مان لیں، تو اس کے بعد یہ باقی کون ہے پھر؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ بھی جمع ہے، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، تو کچھ ازواج کو بھی لے کے گئے ہوتے، کچھ بیویوں کو بھی، تب تو جمع پوری ہو جاتی، پلیورل۔ خالی حضرت فاطمہ تھیں اکیلی، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، تو حضرت فاطمہ اکیلی سے نساءنا، قرآن اللہ کو تو معلوم ہے نا، اگر اسی موقع پہ یہ ہوا ہے اور اس موقع کے لیے ہدایت دی گئی ہے، تو پھر یہاں پر جمع نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے یہ آتا کہ اپنی بیٹی کو لے آؤ۔ اب وہ تین تو کور ہو چکے بیٹوں میں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ نساءنا، اور ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور ہمارے لوگ اور تمہارے لوگ، یہ کہاں ہیں؟ قرآن نے ایک نازل ہوا، اللہ کو معلوم ہے کہ اس موقع پر یہ آیت اتاری جا رہی ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں یہ لوگ، بیٹے اتنے نہیں ہیں۔ اگر ان کو بیٹوں کو شمار کر لیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ازواج کو بھی لے کر جاتے، کچھ بیویوں کو بھی لے کر جاتے، کچھ قریبی صحابہ کو بلا لیتے، تو یہ ہو جاتا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہمارے لوگ اور تمہارے لوگ۔ تو یہ کوئی نہیں ہے، یہ ان چار کو لے کر نکلے، تو وہ تو چار ان آیت کے الفاظ پر فٹ نہیں ہوتے۔ یہ چونکہ الفاظ بہت واضح ہیں اور یہ چیزیں آ بھی چکی ہیں، تو شیعہ حضرات طرح طرح کے اس کے جواب دیتے ہیں، وہ سب لیپ اپ ہوتی ہے، مطلب وہ جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے، کسی نے کہا عزت میں کہا جاتا ہے، ان کی اتنی عزت تھی کہ ان کے لیے جمع استعمال کر لی، اور ایک آدھ جو مثال کہیں پر دی گئی ہے کہ دیکھیے قرآن میں وہاں پر فلاں جگہ ایسا ہے، وہ اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور بات، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، چلیے ان پادریوں کے کچھ بیٹے بھی ہوں گے، خاندان والے بھی ہوں گے۔ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی، اور ان کی عورتیں کہاں تھیں؟ یمن سے آئے تھے، سب مرد تھے، مسجد نبوی میں ٹھہرے تھے، اگر عورتیں ہوتی تو کہیں کچھ گھروں میں ٹھہراتے ادھر ادھر، گھروں میں تو دو لوگوں کے بھی ٹھہرانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی کسی کے، اسی لیے مسجد نبوی میں ٹھہرے تھے۔ کوئی ہوٹل ہائر کر کے وہاں پر نہیں عورتوں کو ٹھہرا دیا گیا تھا، ٹھہرنے کی جگہ مہمانوں کی صرف وہی تھی، زیادہ سے زیادہ کوئی ایک مہمان ہو تو کسی کے گھر ٹھہر جائے۔ کچھ ایسا ہوتا کہ بھئی کچھ عورتیں بھی آئی تھیں، ان کو الگ الگ امہات المومنین
ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی ان کے گھر ایک ایک کر کے پہنچا دیا تھا کہ تم لوگ ذرا یہاں رکو. عورتیں تھیں نہیں ان کی. وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا, قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بھی بلاؤ. تو ابھی تو وہ یمن سے اپنی جب آفر قبول کر لیں گے تو یمن سے اپنی عورتوں کو بلوائیں گے. عورتیں کہاں ہیں؟ ان کی عورتیں ابھی آئی نہیں. آیت نازل ہوئی ہے, شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا پھر اب مباہلہ ہوگا, اور صبح آپ ان کو حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ لے کر ان کے بیچ میں پہنچ گئے. تو بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ ان کو اتنی پاکیزہ وہ غلام کے سامنے بھی نہیں آتی تھی جس کی اجازت دی ہے قرآن نے. بہت سی مارجن, بہت سی اجازتیں جو قرآن نے دی ہیں وہ اتنی زیادہ خیال رکھنے والی تھی, اتنی باحیا تھی کہ وہ ان اجازتوں کو کبھی استعمال نہیں کرتی تھی جو جائز ہیں. ٹھیک ہے نبی لے کے جا رہے ہیں تو جائیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیادار بیٹی کو لے کر تو ان کے بیچ میں پہنچ گئے, اور ان کی عورتیں غائب. پہلے تو ان کے سامنے آفر رکھا گیا ہے, پہلے وہ اپنی عورتوں کو بلوائیں, پھر یہاں سے بھی کچھ عورتیں جائیں. ازواج مطہرات بھی ہو, حضرت فاطمہ بھی ہو. حضرت فاطمہ کی عزت, ان کا مقام, ان کا نمبر 1 پر ہونا, یا حضرت خدیجہ کا, ہم 1 اور 2 کی بحث نہیں کرتے, حضرت خدیجہ نمبر 1 پر ہیں یا حضرت عائشہ, بعض ہمارے یہاں حضرت عائشہ کا چلا کرتا ہے سنیوں میں, یا حضرت فاطمہ, ہم اس کے اوپر بحثیں نہیں کرتے فضیلتوں کے اوپر. فضیلتیں اللہ کہتے ہوں گے, ہمارے لیے بے پناہ قابل احترام شخصیات میں سے تھی. لیکن وہ نبی کرام سے جب کہا نساءنا, ہم اپنی عورتوں کو بلائیں, تو کچھ ان کی ازواج بھی ہوتی, جاتے اور پھر یہ بات ہوتی ہے, مباہلہ ہوتا. ایک آفر تھا جو سامنے رکھا تھا. بات یہاں تک ہو سکتی ہے کہ وہ واقعہ سچ مچ طبی کا ہو, یہاں تک ممکن ہے. ایک آفر رکھا اور انہوں نے قبول نہیں کیا, انہوں نے کہا ہم سے جزیہ ٹیکس لے لیجیے اور اسے جانے دیجیے. یہاں تک تو بات ہو سکتی ہے. اس سے آگے کی بات جو ہے وہ سب پھر غلط ہے. قرآن کے الفاظ کے اعتبار سے, ایک پاکیزگی اور اس واقعے کے اعتبار سے, کہ پھر ان کو لے کر بھی وہ نکل آئے. ان حضرات کو لے کر آئے تو وہ اس آیت کے ذیل میں آتے بھی نہیں. یہ اور بہت ضروری تھا ڈسکشن اس آیت کے ذیل میں, چونکہ اس آیت کے ساتھ میں بے پناہ اہمیت ہے شیعہ حضرات کے اس آیت کی. دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت تھے. اہل بیت وہ, ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اس یہ ماننے کے لیے کہ یہ حضرات اہل بیت تھے. حضور کے گھر والوں میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ جو خارج کرتے ہیں نبی کی ازواج کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائس کو, امہات المومنین کو جو باہر نکال دیتے ہیں, ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں اہل بیت میں سے, یہ غلط کرتے ہیں. اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی ان واقعات کی ضرورت نہیں کہ جو خود درمیان میں بٹوین دی لائنز, جیسے اس واقعے کے لیے تھا, اس سے پہلے جو گزرا کہ 30 دن تک بد دعا کرتے رہے, تو جیسے اس کے اندر تھا کہ یہ تو اس کی تفصیلات پہ باریکی سے غور کریں تو یہ خود اپنی دھجیاں اڑا دیتا ہے. ایسے ہی یہ ہے کہ یہ شان نزول کہ یہ اپنی دھجیاں خود اڑا دیتی, پھر اب لیپا پوتی کرتے رہیے. ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ اکٹھے کرتے چلے جائیں, ان کو اہل بیت ثابت کرنے کے لیے جھوٹی چیزوں کو. ان کی عظمت, ان کا مقام بے پناہ اونچا, اور اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور اکثر سنی لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں اس بات کو کہ سنی کہتے ہیں ہمارے لیے قابل احترام, محبت کی کمی ہے. اگر رسول سے بے پناہ محبت ہے تو رسول کے گھر والوں سے بھی ہونی چاہیے. یہ شیعوں میں ہے, ان میں کمی ہے اس کی. تو ان کا مقام جو ہے وہ اس درجے کا ہے, اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اسے تو سنی بھی مانتے ہیں, لیکن یہ واقعہ اس آیت کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ غلط ہے. اور یہ واقعہ جو کہ بہت مشہور ہے اور سنیوں میں بھی ایسے ہی چلتا ہے, اور سنی بعض تفسیروں میں بھی ہے, اور اس حد تک تو بخاری مسلم میں بھی آیا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا ہو کہ اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. تو اب اگر ہوں گے اہل بیت ہیں, بلکہ لیکن یہ جو آفر تھا ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم, اس میں نہیں کور ہوتے وہ سارے لوگ. تم نبتہل, اور پھر ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ قرآن کی ہدایت ہے, ممکن اس موقع پہ نازل ہوئی, اور اسے ہمیں کوئی زیادہ مطلب بھی نہیں کہ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ہمارے لیے یہ ہے ایک ایڈوائس کہ یہ بھی کر سکتے ہو, پھر اگر حجت پوری ہو چکی ہو ان کے سامنے رکھ سکتے ہو آفر کے, تو آؤ پھر ایسا کر لیں. وہ نہیں قبول کریں تو پیچھے بد دعا نہیں کرو گے. یہ تو دونوں کو آفر تھا ساتھ میں کہ اگر وہ بھی ایمانداری سے اپنے کو سچا سمجھتے ہیں تو شریک ہوں گے, اور اگر جھوٹ بول کر شریک ہو گئے تو ظاہر ہے پھر اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے.
ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے واقعات کی کڑیاں وہ ہیں، یہ ہیں بیانات سچے، بالکل حق ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی کہ یہ ہم سے کہا گیا کہ تم ایسا کرنا، یہاں تک آئے، لیکن یہ کہا کہ یہ بیان یہ ہے سچا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے، اور وہاں سے چلا آ رہا ہے یہ بہت پہلے سے کہ ملائکہ آئے حضرت مریم کے پاس، فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی، کہا یہ واقعات جو ہیں یہ حق کے ساتھ میں ہیں، یہ قصے سچے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، حضرت عیسیٰ کو الوہیت خدائی میں شریک کرنا بڑا سخت گناہ ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، خود حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، انجیلوں میں موجود ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اور اس کی قدرت اور طاقت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ میں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اتنی حجت پوری کر دینے کے بعد بھی اگر وہ پیٹھ پھیریں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ جو ہے وہ طاقت والا بھی ہے، اللہ حکمت کے ساتھ میں طاقت والا ہے، بغیر حکمت کے طاقت کا استعمال اس کا نہیں ہوتا۔ اور اللہ جو ہے جب یہ قدرت رکھتا ہے اور حکمت کے ساتھ میں ہے، تو یہ بھی جان لو کہ جو فساد پھیلانے والے ہیں اللہ ان کا علم بھی رکھتا ہے، اگر وہ اس کے بعد بھی پیٹ پھیرے تو پھر فساد پھیلانے والے لوگ۔ یہ بیان جو حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں وہاں شروع ہوا تھا، بہت دور سے چلا آ رہا تھا، ان کی پیدائش سے پہلے سے، حضرت مریم سے، وہ یہاں جا کر آ کر پورا ہوا۔ اب اس کے بعد پھر نئے کنٹیکس میں اس کے آگے شروع ہوتا ہے، ہیں اہل کتاب سے متعلق ہدایات آگے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ ہم آیت نمبر 63 تک پہنچے سورہ آل عمران کی، تو آئندہ جمعے کو پھر آیت نمبر 64 بہت اہم آیت ہے، دعوت سے متعلق، خاص طور سے کی آیات میں سے، بنیادی آیات میں سے دعوت سے متعلق۔ تو آیت نمبر 64 سے سورہ آل عمران کی اگلی مرتبہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔